بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس آف کلاس 3 جماعت سوم، آپ نے اسلامیات کے کچھ اسباق پڑھے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے آپ کی کتاب، اسلامیات کی کتاب ہے۔ اس میں سے آپ نے کچھ اسباق پڑھے تھے جو آپ کو ویڈیو لیکچرز بھی سینڈ کیے گئے ہیں، لیکن اب چونکہ آپ کا نصاب تبدیل ہو چکا ہے، آپ کی کتاب تبدیل کر دی گئی ہے۔ یہ ہے آپ کی نئی کتاب جی 3، یعنی اس کا مطلب ہے کلاس 3 اسلامیات۔ یہ ہے آپ کی اسلامیات کی نیو بک، کلاس 3 اسلامیات جماعت سوم۔ یکساں قومی نصاب 2020 کے مطابق، یکساں قومی نصاب 2020 کے مطابق پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور یہ ایک قومی پرچم بنا ہوا ہے۔ قومی پرچم دیکھیے، اور اس کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک فرمان لکھا گیا ہے جی۔ کیا ہے آپ دیکھیے، تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ دنیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ تعلیمی میدان میں مطلوبہ پیش رفت کے بغیر ہم نہ صرف اقوام عالم سے پیچھے رہ جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام و نشان ہی صفحۂ ہستی سے مٹ جائے۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جی۔ یہ ایک نقشہ دیا گیا ہے، نقشہ دیکھیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامیات جماعت سوم، یکساں قومی نصاب 2020 کے مطابق، ایک قوم ایک نصاب، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور۔ اگلا صفحہ دیکھیے، طلباء و طالبات،
یہ ہے اس کا نیکسٹ پیج۔ یہاں ایک فہرست دی گئی ہے، ایک فہرست دی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس کتاب میں کون کون سے ابواب پڑھنے ہیں، ان کے کتنے اجزاء ہیں اور کون کون سے اسباق آپ نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہمارا باب اول۔ باب اول، باب اول ہے قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں کل 5 حصے دیے گئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلو بلاک میں 5 حصے دیے گئے ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ ناظرہ قرآن مجید حصہ ب، حفظ قرآن مجید حصہ ج، حفظ و ترجمہ حصہ د، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ح میں ہیں دعائیں، یعنی جو آپ نے دعائیں یاد کرنی ہیں، زبانی دعائیں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد ہے باب دوم۔ باب دوم ہے ایمانیات و عبادات کے بارے میں، جس کا سب سے پہلے حصہ الف ہے۔ حصہ الف میں 2 اسباق دیے گئے ہیں۔ کتنے اسباق ہیں؟ 2۔ اس کے بعد حصہ ب ہے۔ حصہ ب ہے ہمارا عبادات کے حوالے سے۔ اس میں کل 5 اسباق دیے گئے ہیں۔ پھر ہے باب صوم، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کل 3 اسباق دیے گئے ہیں۔ پھر ہے ہمارا باب چہارم۔ اس میں کل 2 اسباق ہیں۔ باب چہارم ہمارا کس حوالے سے ہے؟ اخلاق و آداب۔ اگلا باب ہے باب پنجم، حسن معاملات و معاشرت۔ اس میں 1 سبق دیا گیا ہے۔ پھر ہے باب ششم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ اس میں کل 3 اسباق دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا آخری جو باب ہے وہ ہے باب ہفتم، اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ اس میں 1 سبق دیا گیا ہے۔ طلباء و طالبات، یہ ہماری نئی کتاب کی فہرست تھی کہ ہم نے اس میں کیا کیا پڑھنا ہے، کون کون سے اسباق ہیں۔ نیچے دیکھیے اس حصے پر، یہ جو حصہ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں، یہ کتاب کہاں سے پبلش ہوئی۔ اس طرح سے اس بلاک میں اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ طلباء و طالبات، یہ جو ہمارا باب اول ہے قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے کہ آپ نے اس میں ناظرہ قرآن مجید پڑھنا ہے، یعنی آپ نے اس میں سپارے پڑھنے ہیں، کچھ احادیث دی گئی ہیں وہ یاد کرنی ہیں، اور کچھ دعائیں ہیں وہ یاد کرنی ہیں۔ یہ حصہ یعنی باب اول قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ
علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ یہ حصہ ہم پڑھیں گے جب آپ اسکول آئیں گے تو ہم اس کو کلاس میں پڑھیں گے۔ ویسے آپ اگر اس کو گھر میں پڑھنا چاہیں تو اس حصے کو، اس پورے باب کو پڑھیے، دعائیں یاد کیجیے اور گھر میں کسی بڑے کو سنائیے۔ لیکن جب آپ یہاں اسکول میں آئیں گے تو پھر آپ کو یہ باب اول پڑھایا جائے گا۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے، ہم باب دوم سے شروع کریں گے۔ باب دوم، ایمانیات و عبادات۔ جی، اس سے پہلے آپ دیکھیے، یہ ہے کتاب کا آخری حصہ۔ کتاب کے آخر میں قومی ترانہ دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ قومی ترانہ یاد ہونا چاہیے، اور جب قومی ترانہ پڑھا جائے تو اس کو نہایت ادب و احترام سے سننا چاہیے۔ طلباء و طالبات، یہ قومی ترانہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آگے لکھا ہے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور۔ طلباء و طالبات، یہاں تک میں نے آپ کو آپ کی اسلامیات کی نئی کتاب کا تعارف کروایا ہے۔ یہ ہے آپ کی نئی کتاب۔ جی، طلباء و طالبات، کتاب کا تعارف آپ کو بتا دیا گیا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا پہلے دن کا کام۔ پہلے دن کا کام، باب دوم، ایمانیات و عبادات، حصہ الف، ایمانیات۔ اس کا ہم نے سبق نمبر 1 آج پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 1، توحید کا تعارف۔ کیا عنوان ہے؟ توحید کا تعارف۔ جی، طلباء و طالبات، سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ایمانیات کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ ایمانیات کیا ہے۔ ایمانیات کا لفظ ایمان سے نکلا ہے، یعنی ایمانیات، اس میں ہم پڑھیں گے ایمان سے متعلق اس میں ایمان سے متعلق بات کی جائے گی۔ ایمانیات میں ایمان سے متعلق بات کی جائے گی، یعنی اللہ تعالی پر ایمان، اسی طرح سے رسولوں پر ایمان، اگلا ہے فرشتوں پر ایمان، اس کے بعد آسمانی کتابوں پر ایمان، اور نمبر 5 ہے ہمارا آخرت پر ایمان۔ جی، یہ جو میں نے یہاں پر 5 نام لیے ہیں، یہ بنیادی طور پر اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں۔ کیا ہیں؟ اسلام کے 5 بنیادی عقائد۔ ان کا تعلق کس سے ہے؟ ایمانیات سے۔
سامنے دیکھیے بورڈ پر کتنے عقائد ہیں؟ 5۔ نمبر 1 توحید یا اللہ تعالی پر ایمان۔ نمبر 2 رسالت یا رسولوں پر ایمان۔ نمبر 3 فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اور نمبر 5 ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان۔ یہ ہیں اسلام کے 5 بنیادی عقائد۔ ان 5 عقائد کا تعلق ایمانیات سے ہے، یعنی ایمانیات میں ان چیزوں کے بارے پڑھا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، یہ ہے واو۔ یہاں پر واو کا مطلب ہے اور۔ کیا مطلب ہے؟ اور۔ عبادات۔ عبادات عبادت کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ عبادت کی۔ عبادات جمع ہے اور اس کا واحد ہے عبادت۔ عبادات یہ جمع ہے اور اس کا واحد دیکھیے عبادت۔ عبادت میں سب سے پہلی عبادت ہے نماز، یعنی عبادات۔ اگر ہم اس لفظ کو دیکھیں، یہ جمع ہے عبادات، تو عبادات میں کون کون سی عبادات شامل ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ تمام کس میں شامل ہیں؟ عبادات میں۔ آج ہم اس باب دوم کا حصہ الف شروع کریں گے۔ حصہ الف یعنی ایمانیات۔ اس کا سبق نمبر 1 دیکھیے، توحید کا تعارف۔ کیا ہے؟ توحید کا تعارف۔ توحید توحید پہلا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسلامی عقائد میں توحید پہلا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ طلباء و طالبات، توحید کا مطلب ہے اللہ تعالی کو ایک ماننا، یکتا جاننا۔ کیا مطلب ہے؟ توحید اللہ تعالی کو ایک ماننا، یا یکتا جاننا، یعنی اللہ تعالی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔
توحید کا اگر ہم معنی دیکھیں تو اس کا معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ طلباء و طالبات اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 8 نکالیے۔ صفحہ نمبر 8 جی کھول لیا؟ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھ سکیں۔ سب سے پہلے آپ کا سبق شروع ہونے سے پہلے اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے حاصلات تعلم۔ کیا ہے؟ حاصلات تعلم۔ حاصلات، حاصلات حاصل کی جمع ہے۔ حاصلات کیا ہے؟ حاصل کی جمع۔ حاصلات یہ حاصل کی جمع ہے۔ اور تعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، یعنی سبق سیکھنا۔ اب یہاں پر حاصلات تعلم کا مطلب ہے کہ آپ اس سبق کو پڑھنے کے بعد کیا سیکھیں گے، کیا آپ کو اس سبق کو پڑھنے کے بعد حاصل ہوگا، کیا سبق حاصل ہوگا۔ جی صفحہ نمبر 8 پر دیکھیے، حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ، تکمیل کا مطلب مکمل ہونے پر، یعنی اس سبق کے مکمل ہونے پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عقیدے کا مفہوم جان سکیں، یعنی عقیدے کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 2، توحید کا معنی و مفہوم جان سکیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا وحدہ لا شریک کے طور پر ادراک کر سکیں۔ نمبر 4، کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور ان میں موجود تعلیمات جان سکیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی جان کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ اور آخری جو ہے نمبر 6، عملی زندگی میں توحید کے تقاضے سمجھ سکیں۔ عملی زندگی یعنی اپنی پریکٹیکل لائف میں توحید کی ضروریات کو سمجھ سکیں۔ تو اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ ان 6 نکات کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ صفحہ نمبر 8 نکال لیجئے۔ سب سے پہلے ہے عقیدے کا مطلب۔ عقیدے کا مطلب، عقیدہ سے مراد وہ اٹل اور پختہ نظریات ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ سب سے پہلے تو آپ اٹل کا مطلب لکھیے، پختہ، پکا، یعنی ایک جگہ
ٹھہرا ہوا. کیا مطلب ہے؟ پختہ یا ایک جگہ ٹھہرا ہوا. الفاظ معنی لکھیے. اٹل کا مطلب ہے پختہ، پکا. جی، اگلا لفظ ہے ہمارا عقیدہ. اس کا مطلب ہے ایمان. کیا مطلب ہے؟ ایمان. اسے آپ انڈر لائن کیجئے. یہ آپ سے شارٹ کوشچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ عقیدے سے کیا مراد ہے. عقیدے سے مراد وہ اٹل اور پختہ نظریات ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. نظریات نظریے کی جمع ہے. کیا ہے؟ نظریات. نظریہ کی جمع ہے. جس کا مطلب ہوتا ہے اصول. کیا مطلب ہے؟ اصول یا قاعدے. اصول یا قاعدے. تمام اسلامی عقائد کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے. یعنی ایک مسلمان کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ وہ تمام اسلامی عقائد پر ایمان لائے، ان کو دل سے تسلیم کرے. عقائد کون کون سے ہیں؟ سبق کے آغاز میں آپ کو بتایا گیا تھا. جی، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت یا رسولوں پر ایمان. نمبر 3، فرشتوں پر ایمان. نمبر 4، آسمانی کتابوں پر ایمان. اور نمبر 5 ہے آخرت پر ایمان. ان پانچوں اسلامی عقائد پر یقین رکھنا ضروری ہے. آگے دیکھیے، توحید کا معنی و مفہوم. توحید عربی زبان کا لفظ ہے. کون سی زبان کا لفظ ہے؟ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا. کیا مطلب ہے؟ ایک ماننا، یکتا جاننا. انڈر لائن کیجئے. یہ آپ سے شارٹ کوشچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ توحید کا معنی بیان کریں. آپ لکھیں گے توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ایک ماننا،
یکتا جاننا. یکتا کا مطلب ہوتا ہے اکیلا. یکتا کا مطلب لکھیے اکیلا. اس کا مطلب ہے اکیلا. اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالی کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے. اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالی کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے. اللہ تعالی خالق و مالک ہے. خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا. پیدا کرنے والا. اللہ تعالی ہر چیز کا خالق و مالک ہے. ہم سب کو اور دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ تعالی نے ہی پیدا کیا ہے. یہ زمین، دریا، سمندر، پہاڑ، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان اور حیوان وغیرہ سب اسی نے بنائے ہیں. یعنی ہر چیز، جو بھی اس دنیا میں چیزیں ہیں، جتنی بھی اس کائنات میں مخلوقات ہیں، یہ سب اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہیں. جتنے بھی انسان ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، یہ سب اللہ تعالی نے بنائے ہیں. سارے جہانوں پر اسی کی حکومت ہے. اللہ تعالی ہی سب کو پالنے والا ہے. وہی سب کو رزق دیتا ہے. یعنی انسان یا حیوان، جتنے بھی اس دنیا میں مخلوقات ہیں، ان سب کو پالنے والا اللہ تعالی ہے. یہاں تک ہم نے پڑھا ہے عقیدے کا مطلب، توحید کا معنی اور مفہوم، اور اس کے علاوہ کیا پڑھا ہے؟ اللہ تعالی خالق و مالک ہے. طلباء و طالبات، ہمارا پہلے دن کا کام مکمل ہوا. طلباء و طالبات، اب ہم دوسرے دن کا کام کریں گے. دوسرے دن کا کام. دوسرے دن کے کام میں ہم نے توحید کا تعارف پڑھنا ہے. آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 8 کھولیے. صفحہ نمبر 8.
گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالی خالق و مالک ہے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے اللہ تعالی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالی کی ذات سب سے عظیم ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی ہر چیز پر عبور رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ لکھیے، قدرت کا مطلب طاقت یا عبور۔ لکھیے، قدرت کا مطلب ہے طاقت یا عبور، یعنی اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کس کی پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہی ان سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والا۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھولیے، صفحہ نمبر 9۔ اور علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس بے پناہ علم ہے اور بہت زیادہ طاقت ہے۔ اس زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا ہے؟ قرآنی آیت لکھی گئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انا کا مطلب ہے بے شک۔ انا بے شک۔ انا کا مطلب ہے بے شک اللہ اعلی کلی، اعلی کہتے ہیں پر، کلی ہر یا تمام، شیئن اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، اور اگر ہم اس کو یہاں پر لکھ دیں تو یہ بھی درست ہے۔ شیئن چیز، شیء کا مطلب ہے چیز، اور قدیر قادر۔ یہ آپ کو میں نے یہاں پر لفظی ترجمہ بتایا، انا بے شک، اللہ اعلی پر، کلی ہر یا تمام، شیئن چیز، قدیر قادر۔ لفظی ترجمہ آپ کو بتایا گیا، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ کی کتاب میں لکھا گیا ہے، دیکھیے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یہ صورت ہے جی سورۃ العنکبوت آیت نمبر 20۔ اس میں یہ آیت مبارکہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہر طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ انسانوں کے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل اور میوے پیدا کیے، ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، زمین کی خوبصورتی کے لیے پھول اور پودے اگائے۔ بچوں، آپ دیکھیے کہ جتنے بھی پھل ہیں یہ سب کس کے عطا کردہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ جتنے بھی میوے ہیں، جتنے بھی پھل ہیں، سبزیاں ہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے۔ آپ دیکھیے، اگر کسی انسان کا ہاتھ نہ ہو، بہت سے ایسے اس دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک ہاتھ نہیں ہوتا، یا ہاتھ میں اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایک انگلی نہیں ہے کسی کی 2 انگلیاں نہیں ہیں، تو اس طرح بہت اللہ تعالیٰ مطلب کہ اس طرح سے انسان کو کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے، ہم اپنا ہر کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی اور حرارت کے لیے ہمیں سورج کی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیے، سورج اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے اور مقررہ وقت پر غروب ہوتا ہے، اور سورج سے انسان کو حرارت ملتی ہے، روشنی ملتی ہے۔ اگر ایک دن سورج نہ نکلے تو اس دنیا سے روشنی ہی ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے سردیوں میں انسان سورج سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اس کی حرارت سے فائدہ حاصل کرتا ہے، انسان دھوپ لیتا ہے سردیوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے ہمیں اس ذات باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے۔ طلباء و طالبات، یہاں سائڈ پر ایک طرف آپ کی کتاب میں پنک کلر کا بلاک دیا گیا ہے، یہ دیکھیے، فرمان الہی۔ کیا ہے؟ فرمان الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم انہیں گن نہ سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورۃ النحل ہے، اس کی آیت نمبر 18، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں گننا شروع کریں تو ہم اس کو نہیں گن سکتے۔ آگے دیکھیے، کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص۔ کلمہ طیبہ، آپ سب کو پہلا کلمہ آتا ہوگا جی، کیا ہے؟ پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے بتایا گیا ہے۔ جی، کلمہ طیبہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ خاتم النبیین، اس کا کیا مطلب ہے بچوں؟ خاتم النبیین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ سورۃ الاخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص، یہ بھی سورت آپ لوگوں نے یاد کی ہوئی ہے، آپ کو آتی ہوگی۔ کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ کون کون سی؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص کی تعلیمات ہمیں توحید کا سبق دیتی ہیں، یعنی ان دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے بارے بتایا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، توحید کے تقاضے۔ تقاضے کہتے ہیں ضروریات کو۔ تقاضے، ضروریات۔ توحید اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا خالق و مالک مانا جائے۔ علامت، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نشانی۔ علامت کا مطلب ہے نشانی۔ انسان یہ عقیدہ بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور بے مثال ہے۔ کیا ہے؟ بے مثال، یکتا و بے مثال ہے۔ اس کا کوئی ساتھی یا شریک نہیں، کوئی اس کا
ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں. ہم پلہ کا مطلب ہوتا ہے برابر. یعنی ایسا کوئی نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے. مکمل اختیار اسی کا ہے، وہی سب کی سنتا ہے اور مدد کرتا ہے. انسان کو، طلباء و طالبات میری بات غور سے سنیے کہ انسان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیشہ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ صرف اللہ ہی ایسی ہستی ہے جو سب کی سنتا ہے اور سب کی مدد بھی کرتا ہے. اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 10 کھولیے. صفحہ نمبر 10. جی کھول لیا. ہمیں چاہیے کہ عقیدہ توحید پر مکمل ایمان رکھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. تمام دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کریں اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے باز رہیں. باز کا مطلب ہوتا ہے منع. باز کرنا، منع کرنا. منع کرنا، باز کرنا یعنی منع کرنا. لکھیے. اللہ تعالیٰ کے احکام مان کر زندگی گزاریں. احکام حکم کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ حکم کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے اسی حکم کے مطابق انسان کام کرے. اللہ تعالیٰ کے احکام مان کر زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. طلباء و طالبات، آپ کے سبق کی ریڈنگ مکمل ہوئی. اب آپ کو عقیدے کا مطلب، توحید کا معنی، مفہوم، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، توحید کے تقاضے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکے ہوں گے. جی مختصراً آپ کو اس سبق میں توحید کا تعارف بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی تمام عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. طلباء طالبات، ہمارا دوسرے دن کا کام مکمل ہوا. Students of
क्लास 3 हमारा तीसरे दिन का काम है मश्क़ी सवालात। तीसरे दिन के काम में हमने इस सबक के मश्क़ी सवालात करने हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 देखिए, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। यानी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 3 या 4, उनमें से जो दुरुस्त जवाब है उस पर आप टिक लगा दीजिए या दायरा लगा दीजिए, सर्कल कर दीजिए। जी, नंबर 1, दीन इस्लाम में तमाम अकायद की बुनियाद है। अलिफ तौहीद, बे रिसालत, जीम नमाज और दाल है आखिरत। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है अलिफ, यानी तौहीद। तौहीद पर आप टिक का निशान लगा दीजिए। नंबर 2, तौहीद ज़बान का लफ्ज़ है। अलिफ अरबी, बे फ़ारसी, जीम उर्दू और दाल यूनानी। कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी। अरबी पर आप टिक का निशान लगा दीजिए। अगला देखिए, नंबर 3, अल्लाह ताला को एक मानना और यकता जानना कहलाता है। ऑप्शन अलिफ अक़ीदा तौहीद, बे अक़ीदा रिसालत, जीम अक़ीदा आखिरत और दाल शहादत। क्या कहलाता है? अक़ीदा तौहीद। अलिफ पर आप टिक का निशान लगा दीजिए। अक़ीदा तौहीद। अगला देखिए, नंबर 4, किसी हकीकत का ज़बान से इकरार करना और दिल से इसकी तस्दीक करना कहलाता है। ऑप्शंस देखिए, अलिफ रुकन, बे इकरार, जीम शहादत और ऑप्शन दाल है अक़ीदा। क्या कहलाता है? अक़ीदा। दाल पर आप टिक का निशान लगा दीजिए। अक़ीदा। तुलबा व तालिबात, हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अब हमने सवाल नंबर 2 करना है। सवाल नंबर 2 है हमारा, खाली जगह पुर करें। खाली जगह पुर करें। नंबर 1, अल्लाह ताला हर चीज़ पर डैश है। डैश में आप लिखेंगे कादिर। अल्लाह ताला हर चीज़ में कादिर है। नंबर 2, अल्लाह ताला अपनी ज़ात और डैश दोनों में यकता है। किसमें? सिफ़ात। डैश में हम लिखेंगे सिफ़ात।
نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے طرح طرح کی ڈیش پیدا کی. جی ڈیش میں ہم لکھیں گے نعمتیں. اگلا دیکھیے نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ڈیش کے لائق نہیں. ڈیش میں لکھ دیں گے عبادت. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ڈیش میں لکھیں گے عبادت. یہ ہمارا سوال نمبر 2 مکمل ہوا. اب ہم نے اگلا سوال کرنا ہے. سوال نمبر 3، سوال نمبر 3 مختصر جواب دیں. مختصر جواب دیں. سوال نمبر 1، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 8 کھولیے. صفحہ نمبر 8، پہلی لائن، عقیدہ سے مراد وہ اٹل اور پختہ نظریات ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا. یہاں تک اس سوال کا جواب ہے. دوبارہ سنیے. عقیدہ سے مراد وہ اٹل اور پختہ نظریات ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا. سوال نمبر 2 دیکھیے. سوال نمبر 2، توحید کا معنی و مفہوم تحریر کریں. صفحہ نمبر 8 کھولیے. صفحہ نمبر 8، توحید کا معنی و مفہوم. جی آپ اس کا جواب لگائیے. یہاں سے توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا. اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے. یہاں تک اس سوال کا نشان لگا لیجئے. سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 صفات بیان کریں. اللہ تعالیٰ کی کوئی 2 صفات بیان کریں.
صفحہ نمبر 9 کھولیے، صفحہ نمبر 9۔ تیسرا پیراگراف دیکھیے۔ سورۃ الاخلاص کے مطابق کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص کے پیراگراف میں آپ دیکھیے دوسری لائن، آپ ان کو نمبرنگ میں لکھیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہاں تک کیا ہے؟ دوبارہ سنیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ جی، سوال نمبر 3 مکمل ہوا۔ اب ہم نے سوال نمبر 4 کرنا ہے۔ سوال نمبر 4، تفصیلی جواب لکھیں۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص میں موجود تعلیمات بیان کریں۔ کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص میں موجود تعلیمات بیان کریں۔ صفحہ نمبر 9 کھولیے، صفحہ نمبر 9۔ جی، کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص، سب سے پہلے آپ یہ ہیڈنگ لکھیں گے، کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص۔ کلمہ طیبہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے، نشان لگا دیجئے۔ کہاں تک؟ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ جی، نشان لگا لیا۔ اگلا سوال، سوال نمبر 2 دیکھیے۔ سوال نمبر 2، توحید کے تقاضے بیان کریں۔ توحید کے تقاضے بیان کریں۔ صفحہ نمبر 9 کھولیے، صفحہ نمبر 9۔ توحید کے تقاضے، ہیڈنگ دی گئی ہے، توحید کے تقاضے۔
توحید اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا خالق و مالک مانا جائے۔ انسان یہ عقیدہ بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا و بے مثال ہے۔ یکتا کا مطلب اکیلا، اس کا کوئی ساتھی یا شریک نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں، یعنی کوئی اس کے برابر نہیں۔ مکمل اختیار اسی کا ہے، وہی سب کی سنتا اور مدد کرتا ہے۔ طلباء و طالبات، یہاں تک اس سوال کا جواب ہے، توحید کے تقاضے بیان کریں۔ ہمارا سوال نمبر 4 تفصیلی جواب لکھیں مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا تیسرے دن کا کام مکمل ہوا اور ہمارا باب دوم ایمانیات و عبادات حصہ الف ایمانیات سبق نمبر 1 توحید کا تعارف مکمل ہوا۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے، ویڈیو کو ریوائنڈ کیجیے، بار بار سنیں، پڑھیں، یاد کریں اور پھر لکھیں۔ اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اس ویڈیو کے آخر میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔